السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر بحرین ویبس۔ آج مختصر سی ویڈیو میں بہت سارے دوست احباب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی قاری صاحب ہم مطلب آپ کی ویڈیو بھی دیکھی، یا بحرین میں ہیں یا بحرین سے باہر ہیں، بحرین آنے کا ارادہ ہے یا کسی بھی کنٹری میں ہم مطلب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، دبئی، قطر، کویت، سعودیہ، لیکن ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امتحان کی تیاری کا ہے۔ تو امتحان کی تیاری کیسے کریں، تو یہ وعدہ بھی آپ سے کرتا ہوں اسی چینل کے تھرو انشاءاللہ میں آپ کو ایسی تیاری کراؤں گا کہ آپ انشاءاللہ اگر آپ پراپر ان ویڈیوز کو دیکھتے رہے اور ان جو انگلش میں کہتے ہیں نا ٹرکس اینڈ ٹپس کیا بولتے ہیں انگلش میں، تو انشاءاللہ اس ایسے انداز میں ویڈیوز بناؤں گا اور آپ کو یعنی آپ اسی چینل سے آپ ایسی تیاری کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے، آپ کہیں بھی امتحان میں مار نہیں کھائیں گے اگر آپ دل سے تیاری کریں۔ تو آج جیسے میں نے تھمبنیل پہ دیکھا، تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، اور اس میں کون کون سی مسٹیک ہیں۔ میں صرف بحرین کے حوالے سے زیادہ تر بات کرتا ہوں کہ یہاں سب سے مشکل امتحان سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو اگلے سوالات وہ آپ کے لیے یوں سمجھے کہ مطلب بہت ہی ایزی ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم کیسے پڑھیں گے اعوذ باللہ، بسم اللہ کیسے پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گے، پھر ان میں کون کون سی مسٹیک ہیں۔ تو یہ ان دوست احباب کے لیے ہے جو چاہتے ہیں، ویسے ویڈیو لمبی کرنا مقصد بھی نہیں ہے، اپنا ٹائم بھی ضائع کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کا ٹائم بھی ضائع کرنا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو بالکل بھی اس ویڈیو کو مطلب سکپ کیجیے اور اپنا قیمتی ٹائم بچائیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اس انداز میں پڑھیں۔ اس انداز میں یہاں امتحان ہوتا ہے اور وداؤٹ لاؤڈ سپیکر یعنی بغیر لاؤڈ سپیکر کے آپ سے امتحان لیا جاتا ہے اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ایک ایک آیات، ایک ایک حرف واضح، ایک ایک حرکات واضح۔ اچھا، اب جو ہم سورہ فاتحہ میں مسٹیک کرتے ہیں یا تعوذ، تسمیہ میں، تو وہ ان مسٹیک پہ آتے ہیں۔ تعوذ میں اکثر جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہیں پر بھی تو اکثر ہم مثال کے طور پر اعوذ باللہ، ذال کو بالکل ساکن بھر کے اعوذ باللہ، اعوذ، حالانکہ ذال کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، اعوذ، اور حمزہ جو فرسٹ حمزہ ہے اس کی آواز، حمزہ کو کلیئر، فتحہ زبر کو کلیئر کر کے پڑھیں، اعوذ، اور ذال کے ضمہ پیش کو کلیئر کر کے۔ اس کے بعد باللہ، لفظ اللہ سے پہلے جب بھی کسرہ زیر آئے تو یہ پتلا ہوتا ہے۔ آپ تجوید، بہت سارے احباب تجوید پڑھے ہوتے ہیں لیکن ان کی عملی پریکٹس بہت کمزور ہوتی ہے، تو یوں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آگی ہوگی۔ سورہ فاتحہ میں کیا کرتے ہیں مسٹیک؟ اکثر ہم جب سورہ فاتحہ سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت سارے پڑھے لکھے حفاظ یا قراء مطلب یوں یا بے دہانی کہہ لیں یا مطلب اس طرف توجہ نہیں ہوتی شاید، تو مسٹیک شروع ہوتی ہیں۔
ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. اب سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کتنے مسٹیک ہیں. سب سے پہلے جو حمزہ ہے، حمزہ مفتوحہ متحرک ہے، حمزہ پہ فتحہ ہے، لام ساکن ہے، تو ہمیں اس لام کو ساکن کو ہلانا نہیں، اس کو حرکت نہیں دینی. جوڑ ہم کیسے کرتے ہیں؟ حمزہ لام زبر حامیم زبر حم، ساکن کو ہم نے ہلانا نہیں، مضبوط کر کے پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین. ہم رب العالمین میں بھی اکثر رب العالمین، تو بلا میں یہ لام ساکن جو ہے اس میں مطلب ہل جاتا ہے، متحرک محسوس ہونے لگتا ہے. تو سب سے پہلے جو مسٹیک آپ کو یہاں میں نے بتائی، یہ لام ساکن چاہے وہ الحمد کا ہے چاہے ربل کا ہے، اس کو مضبوط پڑھیں گے. دوسری مسٹیک اسی میں الحمد حا ہے، حروف حلقی والی حا ہے، اور یہاں اکثر اس میں مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ، مطلب بالکل بہت بڑی مسٹیک ہے، جسے آپ لحن جلی سمجھیں، نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس حا کو کلیئر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب الرحمن الرحیم، اس کے دونوں رائیں مفخم عربی میں بولتے ہیں، موٹی ہیں دونوں رائیں. الرحمن الرحیم، اگر ان کو مشدد بھی ہیں تو ٹیٹ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، اس میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسے پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو پتہ لگتا ہے کہ کاف کا کسرہ جو زیر ہے یہ نہیں پڑھا گیا، ساکن ہو گیا. تو ساکن نہیں کرنا، اس کو متحرک پڑھنا ہے. مالکی ایسے پڑھیں گے، کلیئر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا چونکہ مشدد ہے تو اس کو یوں سمجھے مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں تو تھوڑا سا کلیئر کر. ایسے بھی نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسے نہیں کرنا. ایاک، دیکھیں ایاک، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کلیئر ہو گیا، 2 دفعہ کلیئر پڑھیں گے. اب یہاں ہم سے بڑی ایک مسٹیک اور ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد و اس ای دال بھی اکثر ساکن محسوس ہوتی ہے. بڑے بڑے قرآن نماز پڑھاتے ہوئے چونکہ میری بھی مسٹیک تھی اور میں نے کافی مشق کر کے ٹھیک کی ہے، اسی لیے میں آپ کی رہنمائی کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مسٹیک بھی ہم میں اکثر ائمہ اکرام کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد دیکھیں ٹھیک ہے، قلقلہ کر دے، لیکن دال کا پیش ضمہ کہاں جائے گا؟ اس لیے ایاک نعبد و تو دال پہ ضمہ، واو پہ فتحہ، یعنی پیش اور واو، دال کے پیش اور واو کے زبر کو کلیئر واضح پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے اہدنا الصراط المستقیم. ایک تو مستقیم، تا کو اکثر قاف کی وجہ سے تا موٹی ہو جاتی ہے، اور سین کی وجہ سے یہاں صاد بھی پڑھتے مس، تو نہیں یہاں سین پڑھنا ہے مس، اور تا پتلی قاف من مستقیم. اور اہدی، حمزہ حاضر اس کو بھی کلیئر مضبوط ہلنا نہ پائے، ساکن ہے نا، اور حمزہ کی جو زیر ہے کسرہ اس کو کلیئر کر کے. اہدنا الصراط، نون کو صاد سے جب ٹچ کریں گے، صاد تو ویسے بھی حروف مستعلیہ میں سے موٹا ہے، لیکن اس کے جو کسرہ جو زیر ہے اس کو کلیئر پڑھیں گے، ایسے نہیں کریں گے. اہدنا الصراط، ادھر میں نے کئی ائمہ کو یہاں بھی سنا ہے، اتنی غفلت ہے، اس سے ہم یہ غفلت سمجھتا ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں ہیں اور اتنی بڑی بڑی مسٹیک کر، اور پھر کہتے ہیں یار میں تو بڑا قاری ہوں یا میں بہت قابل تھا اور میں پاس نہیں ہوا. اہدنا الصراط، اب الصراط تو نہیں ہے نا، آپ خود دیکھیں. اہدنا الصراط المستقیم، اور بعض کیا پڑھتے تو کی جگہ تل، اہدنا الصراط المستقیم. آپ بتائیں ایسے پاس ہوں گے؟ کہیں بھی پاس نہیں ہوں گے.
اس لیے اس کی پریکٹس کریں. اہدنا الصراط المستقیم. آگے چلے. صرا یہ صاد کا کسرہ یعنی زیر، اس کو کلیئر کرنا. را موٹی طا موٹی. صراط الذین انعمت علیہم. انعمت کو کیسے پڑھتے ہیں اکثر، یہاں بھی بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، نون بھی ہل جاتا ہے اور میم بھی ایسے لگتا ہے جیسے کہ فتحہ ہے نا. انعمت، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم. انعمت علیہم ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، امید ہے یہ چیزیں انشاءاللہ میرا وقت ضائع نہیں ہوگا. میں فی سبیل اللہ، اور یہ اتنا اپنا قیمتی ٹائم نکال کر بتانے کا مقصد ہی ہے کہ جو مسٹیک میری تھی وہ آپ یہاں دیکھ کر آپ پہلے درست کر لیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے. اتنی آپ مشق کر لیں کہ آپ کہیں بھی امتحان دیں گے، عالمی مسابقوں میں حصہ لیں گے، تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو پریکٹس کرائیں. صراط الذین انعمت علیہم. آگے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں کیا ہوتا ہے؟ غیر، یہاں بھی لام اکثر ہل جاتا ہے، اور غین اس پہ بھی بلکہ مطلب توجہ نہیں دی جاتی کبھی. غیر مطلب غین کلیئر نہیں ہوتا. غیر دو غین ہے. غیر المغ، یہاں میم غین زبر مغ اور پھر ضاد. ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کر کے. پھر علیہم و، یہاں علیہم، یہاں غنہ بھی نہیں کرنا، علیہم ایسے نہیں کرنا. اور یہاں یوں سمجھے میم ساکن کے بعد فا یا واو آ جائے تو یعنی اشد الاظہار آپ سمجھے اچھا اظہار کرنا، واضح. ٹھیک ہے، اور غنہ بھی نہیں کرنا. اور میم کو متحرک علیہما ایسے بھی نہیں بولنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. امید ہے ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کے فائدے کی ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ یقین جانیں آپ کی اتنی، آپ نے بہت ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا بہت سنتے بھی ہوں گے، لیکن اس انداز میں شاید رہنمائی شاید میری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں نے ویڈیو بنائی تاکہ یہ کمی کسی میرے دوست، کسی قاری، کسی امام، کسی مفتی، کسی عالم کی نہ رہے. تو سورہ فاتحہ ہماری کلیئر ہو گئی ہے. اس کی پریکٹس کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں، خود بھی کریں. نماز بھی جب پڑھائیں تو ان مسٹیک کو ذہن میں رکھیں. اگلی انشاءاللہ میں بہت ساری ویڈیوز میں اپنے بہت حوصلہ افزائی کی ہے. اس وجہ سے میں نے یہیں امتحان کی تیاری کے عنوان سے سٹیپ بائی سٹیپ یہ مطلب شروع کر دیا پروگرام. تو امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو پسند کریں. نہ کہ قرآن کی بات ہے، امید ہے پسند تو آپ کو آئے گی، لیکن اس کی مشق کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو امید ہے انشاءاللہ احباب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. کمنٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں سے شیئر کریں. بہت سارے دوست کہتے ہیں امتحان کی تیاری کیسے کریں، تو انشاءاللہ آپ کو تیاری میں ایسے کراؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے اور دعا دیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.